اپنے اچھے حالات میں خدا کا شکر ادا کرو اور برے حالات میں اپنے اعمال پر غور و فکر کیا کرو۔ اچھے لوگ نعمت کے طور پر یاد رہتے ہیں جبکہ برے لوگ بھلا دیے جاتے ہیں۔ اس شخص کی روح پاک ہوتی ہے جو سخاوت کرنے والا ہو، ظالم شخص کی روح بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ وعدہ کر کے پورا نہ کرنے سے بہتر ہے کہ وعدہ نہ کیا جائے۔ علم حاصل کرو چاہے ساری دولت ہی کیوں نہ خرچ کرنی پڑے۔ علم سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب تک انسان ٹھوکر نہیں کھاتا تب تک وہ مغرور رہتا ہے۔ کم بولنا حکمت ہے، بے وقوف خاموش رہے تو عقل مند ہی سمجھا جاتا ہے۔ دوسروں کی خوشی کے لیے اپنے غم چھپانا بھی ایک بڑی نیکی ہے۔ مشکل میں کبھی کسی بزدل سے مشورہ نہ کرنا، وہ تمہارا حوصلہ مزید ختم کر دے گا۔ لوگوں کی اذیت سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی خوشی کی وجہ کسی کو نہ بتائیں۔ زبان کو ہمیشہ قیدی بنا کر رکھو، فائدے میں رہو گے۔ ایک پھل روز کھانے سے قوت باہ ہمیشہ برقرار رہتی ہے اور وہ ہے سیب۔ وہ شخص جو سمجھدار لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے خود بھی عقل مند ہو جاتا ہے۔ جس کی عقل تھوڑی ہو اس کو کچے بادام کو اونٹنی کے دودھ کے ساتھ کھلا دو، 30 دن میں اس کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت نہیں، اس کا تعلق طبیعت، تربیت اور نیت سے ہے۔ مرد بھی عجیب ہے، محبت عورت کا جسم دیکھ کر کرتا ہے۔ عورت بھی عجیب ہے، جسم دکھا کر مرد سے عزت کی امید کرتی ہے۔ انسان کے خلوص کا بھی اس دن پتہ چلتا ہے جس دن اس کے پاس دولت آئی ہے۔ اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو باہر لوگوں سے تو اچھے اخلاق کی باتیں کرتا ہے مگر اس کے گھر والے اس کی بد اخلاقی سے پریشان ہیں۔ مرد چھوڑنے میں جلدی کرتا ہے پھر ساری زندگی پچھتاتا ہے، پر عورت نہیں چھوڑتی، لیکن جب چھوڑتی ہے پھر پچھتاتی نہیں۔ عورت کیسی ہونی چاہیے ہر مرد بتا سکتا ہے، مگر کیا وہ مرد جانتا ہے کہ مرد کیسا ہونا چاہیے؟ ایک اچھا مرد اور شوہر وہ ہے جو عورت کی بڑی سے بڑی خطا معاف کر دیتا ہے، جو حکمران بن کر نہیں محافظ اور ساتھی بن کر رہتا ہے، جو روٹی کپڑا اور گھر دے کر احسان نہ جتلاتا ہو بلکہ شکر گزار نظر آتا ہو، جو وحشت کے گھوڑے پر سوار ہو کر عورت کی انا کی دھجیاں نہیں اڑاتا، جو بن مانگے عورت کو محبت کے ساتھ عزت بھی دیتا ہے، جو اپنی انا کی تسکین کے لیے عورت کی عزت نفس کو کچلتا نہیں۔ مرد جس عورت کو چاہتا ہے اسے چھپا کر رکھتا ہے، جس پر کسی دوسرے کی نظر نہیں پڑنے دینا چاہتا، اور جس عورت کی وہ لوگوں کی نظروں سے چھپاتا نہیں، وہ اس کے دل میں اتری نہیں ہوتی۔ دنیا میں صرف برے لوگ نہیں ہوتے، اگر اچھا ساتھی مل جائے تو زندگی کا سفر پھولوں کے رستے کا سفر بن جاتا ہے۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ خالی پیٹ خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا پاتا۔ شادی سے پہلے عورتیں دولت اور مرد خوبصورتی کو ترجیح دیتے ہیں، شادی کے بعد سیرت میں سب کچھ لگتی ہے۔ اگر تم نے کسی لڑکی سے شادی کی ہے اور ہر روز اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کرتے تو یہ آپ دونوں کو محبت کے قابل نہیں چھوڑتے۔ محبت تمام جذبات میں سب سے زیادہ مضبوط ہے، جو بیک وقت سر، دل اور حواس پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ انسان کو شکست کے لیے نہیں بنایا گیا، انسان کو تباہ کیا جا سکتا ہے لیکن شکست نہیں دی جا سکتی۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ سفر پر نہ جائیں جس سے آپ
محبت نہیں کرتے ہیں۔ کسی اور کا راز بتانا دھوکہ ہے، اپنے راز کو بتانا حماقت ہے۔ تجربہ ایک اچھا استاد ہے، لیکن اس کی فیس بہت زیادہ ہے، لہٰذا دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاؤ۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ اگر انسان دوست نہیں ڈھونڈ رہا ہے تو وہ اپنا دشمن ہے۔ ایک دوست سے ڈرو جو اکثر آپ کی خوشامد کرتا ہے۔ انسان تب ہی کسی چیز کی قدر کرتا ہے جب اس کا اپنا نقطہ نظر ہو۔ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ ہماری امید ہے کہ آج سب کچھ ٹھیک ہے، یہ ہمارا وہم ہے۔ اور انسان جب دنیا کو حقیر اور کمتر سمجھنے لگتا ہے تو اللہ پاک اس کو بے اندازہ مال و دولت سے نوازتا ہے۔ اللہ پاک کی دوستی اس بات سے پیدا ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو رب کریم دشمن جانتا ہے ان سے دشمنی کرو، مثال کے طور پر دنیا اور نفس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، دنیا کی 6 چیزیں ہیں: کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، سوار ہونے کی، شادی کرنے کی اور سونگنے کی۔ آپ کو بہت سی مشکل طریقوں سے آزمایا جائے گا، ان طریقوں سے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ آپ آزمائشوں اور مشکلات سے گزریں گے۔ یہ سب سے مشکل چیز ہوگی جس کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ خود کو کمزور محسوس کریں گے، آپ ہار ماننا چاہیں گے، تکلیف محسوس کریں گے، آپ کو ہر چیز دھوکہ لگے گی، آپ کو کبھی کبھی کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ اور اس وقت صبر ایک ایسی سب سے اہم چیز ہے جس کو آپ سیکھ لیں گے، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جن کے پاس صبر نہیں ہے، یہ آپ کے اندر بڑھتا جائے گا اور آپ کو اپنی پوری صلاحیتوں کو بڑھنے دینا ہے۔ آپ یہ سیکھیں گے کہ صبر ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کو حاصل کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر آپ ٹکڑوں میں پڑ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ صبر آپ کو جینا سکھا دے گا، آپ کو ہر قسم کا وقت قبول کرنا سکھا دے گا، پھر چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ صبر آپ کو اس دنیا میں جینا سکھا دے گا، آپ کو اپنے رب کے فیصلوں کے آگے سر جھکانا سکھا دے گا۔ جب تمہارا دل کسی وجہ سے بے چین رہنے لگے تو سمجھ جانا کہ تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے۔ جب کوئی شخص آپ کو یہ بولے کہ مجھے تمہاری کوئی فکر نہیں اور پھر بھی تمہاری فکر کرے تو سمجھ لینا کہ وہ تمہیں بے انتہا یاد کر رہا ہے، مگر بتانے سے گریز کر رہا ہے۔